ناول کا نام ہے لیکن تم بس میرے ہو اور اس کو لکھا ہے ایس مروہ مرزا نے۔ سردی اپنے عروج سے بظاہر مکمل ہٹ چکی تھی مگر ابھی بھی صبحوں نے ہلکی ہلکی سرد چاشنی اوڑھ رکھی تھی۔ ابھی بھی سردی کے وجود کا لمس ہر طرف پھیلے نظاروں میں اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کی ہوا اور فرحت دیتا یہ موسم مگر وہ تو جیسے اس سب سے لا تعلق سی تھی۔ بلیک جاگنگ ڈریس، ہلکے سے جاگرز پہنے، اونچی ٹیل پونی، کانوں میں ہیڈ فون لگائے وہ مسلسل بھاگ رہی تھی اس ویرانی میں لپٹی اس قدر صبح میں۔ اگر کوئی اسے یوں دیوانہ وار بھاگتا دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل ہی سمجھتا۔ یوں تو اسے یہ صبح کی جاگنگ کا کوئی جنون نہ تھا مگر یہ اس کی اداسی دور کرنے کا ایک شغل ضرور تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یوں بھاگنے سے شاید وہ اپنی الجھنوں سے بھی فرار حاصل کر لے گی۔ بے چین روح والی گداز سے دکھائی دیتی مکمل ابراہیم سکندر۔ کانوں کے ہیڈ فون ٹھیک کرتی اب وہ بڑی سڑک کی جانب مڑی تھی جہاں اس وقت ٹریفک تو موجود نہیں تھی ہاں مگر مکمل جیسے اور کئی منچلے اس ٹھنڈی مزیدار صبح سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ مکمل کے کانوں میں موجود ہیڈ فون سے ابھی بھی میوزک کا شور سنائی دے رہا تھا۔ تبھی اسے پیچھے سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز نہیں آئی۔ چلانے والے نے بڑی مہارت سے گاڑی کو عین موقع پر بریک لگائی تھی۔ اور وہ چہرہ بڑبڑاتے ہوئے منظر عام پر آیا۔ واقعی اپنے نام جیسی مکملی دلکشی میں لپٹی ہوئی مکمل سکندر گاڑی کو عین اپنے پیچھے بمشکل رکتا دیکھ کر کئی طرح کا غصہ اس نازک مگر تنے چہرے پر امڑ آیا۔ اوہ اندھے ہو کر گاڑی چلا رہے ہیں آپ؟ مکمل گاڑی سے نکلنے والے پر برس گئی مگر اس نے تمیز کا دامن نہ چھوڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اوہ ہیلو مس، جو بھی نام ہے آپ کا، اندھا میں نہیں آپ ہیں اور شاید بہری بھی۔ کب سے ہارن پہ ہارن بجا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ سن ہی نہیں رہیں۔ مقابل بھی مصروف چڑھ دوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ارسل منصور بہت شرارتی نقوش والا الجھا سا حسین جس کا حسن ہلکا سا منتشر دکھائی دیتا تھا جیسے چاند پر ہلکا سا سایہ ہو کسی ذاتی گہری دل بستگی کا سایہ مگر آنکھیں شریر، لہجہ مزید آفت۔ یہ اندھی اور بہری کس کو کہا ہے؟ مکمل نے غصے سے ہیڈ فون کانوں سے کھینچتے اس کی جانب غصیلی نظروں سے گھورتے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہاں میرے اور آپ کے علاوہ دور دور تک سڑک کے اس سوا کوئی نہیں تو آپ کو ہی کہاں ہے نا؟ اور یہ آپ برس کس خوشی میں رہی ہیں؟ اب تو سامنے والے کے چہرے پر شریر سا رنگ ابھرا، باقاعدہ ادھر ادھر گردن ہلاتے ڈٹائی سے استفسار کیا گیا جبکہ مکمل تو اسے باقاعدہ خفا نظر سونپ چکی تھی۔ تم ہوگے اندھے بھی گونگے بھی اور بہرے بھی، ایک تو غلطی اور اوپر سے چننے کاکے بن رہے ہو تم۔ مجھے اڑا دینا تھا اور اس ویرانے میں کسی نے مدد کو بھی نہیں آنا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گاڑیاں لے کر۔ وہ اپنی نیچر کے خلاف آج خاصا غصہ کر رہی تھی یا شاید بیچارے ارسل پر سارا ہی اتر چکا تھا۔ آپ سے تم تک کا سفر خاصا جلدی طے ہو چکا تھا۔ پیر پٹکتی وہ مڑ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں اس مسٹر کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے۔ سامنے والے کے چہرے پر اب دلکش ہنسی ابھری۔ لگتا تھا محترمہ مرنے سے خاصی ڈرتی ہیں۔ اتنے اچھے القابات کے لیے نوازش۔ ویسے اگر میں اڑا دیتا تو کم از کم چھوڑ کر بھاگتا نہیں۔ اب اتنا بھی بے رحم نہیں ہے ارسل منصور۔ اس کے ہنسنے پر مکمل نے غصہ ضبط کیا اور حد یہ کہ وہ چپکو اب بڑے تجسس سے اسے فوکس کیے ہوئے تھا۔ مکمل نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ دل تو شوز اتار کر پھینکنے کا کیا تھا۔ ویسے میں اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ آپ کو گرم ہیٹر کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے صبح کی ہلکی سردی سر میں گھس گئی ہے۔ خواہ نظروں نے آفر دینے والے پر ایک غصیلی گوری ڈالتی۔ اب وہ شدید غضبناک تھی۔ مکمل کا یہی دل کیا تھا کہ کچھ اٹھا کے اس کے سر پر دے مارے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی چلا کر اس کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ بتیسی بھی باہر تھی۔ اوہ ہیلو مس، جو بھی نام ہے، کیا آپ سن رہی ہیں؟ وہ اب کی بار ذرا اونچے انداز میں بولا تھا۔ لگتا ہے اسے عزت راست نہیں ہے۔ اندھا چھچورا کہیں کا، مکمل غصے سے بڑبڑاتے بولی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔
اونچا بولے نا، لفٹ چاہیے یا جاؤں؟ وہ بھی شاید اب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم خود جاؤ گے یا یہاں سے کچھ اٹھا کر تمہارا سر پھاڑوں؟ اس کے تیور ایسے تھے کہ وہ سچ میں کچھ اٹھا کر مارنے والی تھی۔ گاڑی کو روکتے ہوئے وہ دوسری سڑک کی جانب جاتی اس لڑکی کو دیکھ کر پھر مسکرایا۔ انٹرسٹنگ، اے پرفیکٹ گرل فار مائی ورڈ۔ جنگلی عبید اصل پس پردہ میسنی سی ہنسی ضبط کرتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مکمل، آؤ بیٹا تم بھی ناشتہ کر لو۔ یہ ماہم تھی، اسے اس قدر جلدی میں آتا اور اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر فکر سے بولی، مارننگ آپ دونوں کو۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، فل سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم تو دیکھتی ہی رہ گئی، اسے کیا ہوا ہے؟ گئی تو کافی اچھے موڈ میں تھی۔ ماہم نے فکر مندی سے سکندر کو چائے دیتے استفسار کیا، جو شاید آفس کے لیے ایک دم ریڈی ہو چکے تھے۔ بھئی کر لے گی ناشتہ، ویسے بھی وہ اتنی صبح کہاں کرتی ہے۔ سکندر نے نارمل سے انداز میں چائے لی اور نظروں سے اخبار کا ایک سرسری سا جائزہ لینے لگے۔ سنیں سکندر، میں تو کہتی ہوں اب محمل کی شادی کر دیتے ہیں۔ مجھے تو اس کے یکدم بدلتے مزاج بہت پریشان کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اس پڑھائی نے ہی آج کل کی نئی نسل کا دماغ خراب کر رکھا ہے، کیا کرے گی اتنا پڑھ کر؟ ماہم تو فکر مندی سے ہلکان سی تھی اور اب کی بار سکندر اخبار سے نظریں ہٹائے ماہم کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالکل بھی نہیں، ابھی ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے، اسے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لینے دو، اور ویسے بھی اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، روحی کی بھی مرضی اور رائے ضروری ہے۔ سکندر نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کا بہت مان سے ذکر کیے ماہم کو بات کہی۔ ماہم کے چہرے کی افسردگی بڑھی۔ کیوں روحی کی کیوں؟ مکمل ہماری بیٹی ہے۔ سکندر ماہم لمحہ بھر کو آنکھوں میں شکایت لیے تھیں۔ بھلے وہ ہماری بیٹی ہے لیکن اس پر روحی کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم مکمل کو اسے سونپ چکے ہیں بچپن سے، لہٰذا اس سے متعلق ہر فیصلے میں روحی برابر شامل رہے گی۔ یہ وہ بات تھی جو یہاں پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی۔ ماہم بھی دوبارہ سے ناشتے میں لگ چکی تھی۔ ٹھیک ہے مانتی ہوں، پر ایک بات میری بھی سن لیں، روحی کے بیجا لاڈ پیار نے مکمل کو بگاڑ دیا ہے۔ ماہم تو اب کی بار خفا سی ہوئی تو سکندر بھی دھیمی سی ہنسی لیے مسکرا دیے۔ ارے بھئی نہیں بگڑتی میری گڑیا، یہ چھوڑو، مجھے میرا کوٹ لا دو، میں تو آفس کے لیے نکلوں، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ سکندر نے اخبار طے کر کے رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلائے کوٹ لینے چلی گئیں، اور اسی وقت ملازم فون لیے اندر آیا۔ صاحب جی، مکمل بی بی کی یونیورسٹی سے فون ہے۔ شرمو ان کا ملازم تھا۔ فون سکندر کو دیتے وہ واپس چلا گیا، جبکہ کوٹ ہاتھ میں دھرے باہر آتی ماہم ضرور منہ پھیلا چکی تھیں۔ ضرور اس لڑکی کی شکایت لگانی ہوگی۔ ماہم تو اب فکر مندی سے سکندر کو کوٹ پہنا رہی تھی، جو اب فون کان سے لگا چکے تھے۔ ہیلو مسٹر سکندر، گڈ مارننگ۔ دوسری طرف مکمل کے پرنسپل زبیر صاحب کی آواز ابھری تھی۔ جی زبیر صاحب، آپ کو بھی خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح یاد کیا؟ ماہم اب سکندر کی طرف ہی نظریں جمائی تھیں اور وہ بھی متوجہ سے تھے۔ صبح صبح تنگ کرنے کی معذرت، لیکن مجھے مکمل کے متعلق بات کرنی تھی، جو بہت ضروری ہے۔ دراصل وہ پچھلے 2 ہفتوں سے کوئی کلاس نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے اس کی پروگریس بہت لو ہو جا رہی ہے۔ شاید وہ مینٹلی فریش نہیں لگتی۔ سب خیریت ہے؟ اب تو سکندر کے چہرے پر بھی تشویش ابھری تھی۔ جانتے تھے کہ مکمل کی اس سستی کی وجہ روحی سے دوری ہے۔ جی سب ٹھیک ہے، سکندر نے گویا سوچ جھٹک کر جواب دیا۔ دیکھیں سکندر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہماری یونی کی بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہیرا گنوائیں۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ وہ بھرپور توجہ دے۔ دوسری طرف سکندر بھی فکر مند تھے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گا اسے، اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ سکندر نے اپنی طرف سے مکمل مطمئن کیے کہا تو دوسری طرف بھی اطمینان ہوا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، مجھے یقین ہے وہ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح اپنی بہترین کارکردگی دکھائے گی۔ ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے، جبکہ ماہم اب سنجیدگی سے سکندر کی فکر مند چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ سکندر بھی فون رکھے کسی سوچ میں پڑ گئے۔ کیا ہوا وہ جانتی تھی، پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ بعد میں بتاؤں گا، فی الوقت مجھے دیر ہو جائے گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ شرفو سے بیگ لیے ڈائننگ ٹیبل سے چابی اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے اور ماہم وہیں سر پکڑے بیٹھ گئیں۔
واٹ انبلیویبل، یہ پریزنٹیشن بنائی ہے آپ نے؟ اسے کہتے ہیں پریزنٹیشن؟ دل تو کر رہا ہے یہ لیپ ٹاپ ہی اٹھا کے باہر دے ماروں۔ مسئلہ کیا ہے فاروقی صاحب؟ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ آج وہ پورے غضب میں آ چکا تھا۔ گرے 3 پیس اور مردانہ وضاحت اور جلال لیے وہ دلکش سراپا کسی اور کا نہیں بلکہ ملک نے نامور بزنس مین عبید ملک کا تھا۔ سامنے کھڑے فاروقی صاحب بھی لمحہ بھر کو ہل گئے تھے۔ سر میں معافی چاہتا ہوں، وہ گویا منمنائے تھے۔ مقابل کے چہرے پر ماتھے کی رگیں لمحہ بھر کو ابھریں۔ وہ سامنے والے پر ایک اچٹتی ہوئی تنقیدی نظر ڈالے ہوئے تھا۔ آپ کی یہ کارکردگی ہماری کمپنی کو جلد دیوالیہ کر سکتی تھی۔ مہربانی فرما کر ہر کام کو ایک ہی بار میں ٹھیک کرنے کی عادت اپنا لیں۔ وہ اب غصے کو بمشکل کنٹرول کیے بولا تھا۔ غصہ اسے سوٹ نہیں کرتا تھا، دماغ کی نس پھڑپھڑانے لگتی تھی۔ میں اسے فوراً ٹھیک کرتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ عبید ملک محبت میں جس قدر خود پرست اور خود غرض، غصے میں اس قدر خطرناک ہو جانے والا، جسے کام کے معاملے میں سوری جیسے بے وقت الفاظ سے نفرت تھی، جسے خوش کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہ تھا سوائے اس واحد مخلوق ارسل منصور کے۔ اس کی رگ جان، اس کا ساتھی، جائیں ٹھیک کریں اسے۔ اس سے پہلے کہ فاروقی صاحب باہر نکلتے ملازم اندر آیا۔ سر باہر ارسل صاحب آئے ہیں۔ عبید کے سر ہلاتے ہی وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ کسی اور موقع پر اگر ارسل کی آمد ہوتی تو وہ واقعی ایک اسمائل بھلے وہ جلی ہی کیوں نہ ہوتی ضرور دیتا، مگر اس وقت حالات خاصے گرم تھے۔ ارسل اس کا اکلوتا اور بچپن کا دوست تھا، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی بھی، اور ایک زبدہ دل سا خوبصورت انسان۔ ارسل اندر جھانک کے خود سے پہلے اپنی شرارتی ہنسی اندر پہنچا چکا تھا۔ میں آئی کم ان مائی سڑو خروس اور شعلہ نما عبید ملک۔ اب تو ارسل صاحب پورے کے پورے اندر آ چکے تھے، ہنسی اور مسکراہٹ لیے جو اس کا خاصہ تھی۔ عبید نے ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی جو بڑی ہی ڈٹائی سے اسے نیک نام عطا کیے اب اس کے سامنے تھا۔ کیا کوئی اور لقب بھی رہ گیا تھا مجھے دینے کو؟ اگل دے وہ بھی آج۔ کیوں آیا ہے تو وہ بھی اس وقت؟ میں بہت غصے میں ہوں۔ کام ہے تو بتاؤ ورنہ نکل یہاں سے۔ یار کی ایسی بے حسی نے تو گویا ارسل کا دل پاش پاش نہیں بلکہ چور کر گئی تھی۔ پر ارسل صاحب ہوں اور عبید صاحب سے ذلیل ہو کر مسکرائیں نہ تو یہ تو دوستی پر دبا ہوا نا۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، نہ سلام نہ دعا، سیدھا سیدھا گیٹ آؤٹ ہی بول دیا ظالم۔ ارسل صاحب بڑے ہی کوئی رونے والے منہ کے ساتھ سامنے ہی دراز ہوئے تھے، خوبصورت سا شرارتی چہرہ لیے۔ شکوہ تو یوں تھا کہ روٹھی محبوبہ منا رہے ہوں۔ اب تو پس پردہ سی ایک ہلکی مسکراہٹ عبید بھی ضبط کر دکھائی دیا تھا۔ آخر وہ اس کی جان تھا۔ ڈرامے مت کر، بتا کیا ہے، کیوں بے وقت کی آفت بن کر نازل ہوا ہے؟ عبید تو واقعی اس وقت جلے کٹے موڈ میں تھا۔ ارسل کی ہنسی نکلی۔ صبح بھی محترمہ کسی کا دماغ کھا چکے تھے۔ یار تو ایک نمبر کا سڑا ہوا انسان ہی ہے، ذرا جو تجھے اس جگری یار کی قدر ہو جو تیرے لیے اتنا بڑا کام کر کے آیا ہے، بلکہ یہ سمجھ اپنی جان بچا کر نکلا ہے۔ چل اب تو نہیں سننا چاہ رہا تو مجھے اجازت دے۔ پھر ارسل یوں بولا تھا جیسے واقعی کوئی پہاڑ سر کر کے آیا ہو، پھر عجب بے نیازی دکھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ، بتا کیا کام کر کے آیا ہے تو؟ اب تو سنجیدگی سے حکم آیا تھا۔ نہیں میں کھڑا ہی ٹھیک ہوں۔ ارسل نے مسکینی سی منہ پر لائے صاف اجتناب برتا۔ اچھا بول عبید ابھی تک اسے گھور رہا تھا۔ تمیز سے پوچھ پہلے۔ اب تو عبید کا دل واقعی اسے دبوچنے کا کر رہا تھا۔ فرمائیے، پتہ نہیں کس ضبط سے اتنی تمیز درآمد کی گئی تھی۔ ارسل کچھ دور ہٹا کیونکہ جانتا تھا وہ کہنے والا ہے اس کے بعد میز پر پڑی کوئی چیز تو اس کو ضرور پڑنے والی ہے۔ میں تیرے لیے ایک لڑکی پسند کر کے آیا ہوں۔ اب تو عبید نے اسے ایسا گھورا کہ بیچارے کا حلق سوکھتے سوکھتے بچا، پر اسے کیا پرواہ اس جلی شعلہ نما نظر کی، وہ تو دنیا کا اکلوتا ڈیٹ تھا۔ دیکھ لے تیرا یہ پیارا دوست تیرے لیے کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے، بس اب تو تیاری پکڑ لے شادی کی، باقی کا سارا کام میرا ہوگا۔ یار تو ٹینشن فری ہو جا، ارسل فل ڈٹائی سے بولا، اور مقابل کا غصہ ایک بار پھر ابھرا۔ ہو گئی تیری یہ بکواس ختم؟ بڑی ہی سنجیدگی اور نرمی سے سوال آیا تھا۔ ارسل کانوں کو ہاتھ لگا کر کچھ قریب ہوا۔ توبہ ہے ہارٹ لیس انسان۔ ہاں تجھے یہ اتنی کارآمد خبر بکواس ہی لگے گی نا؟ بھئی تیرا یہ شادی اور
پیار ویار سے کیا واسطہ، پر دیکھ مجھے تیری بہت فکر ہے میرے یار۔ ارسل تھا تو اس کی جان پر تھا وبال جان ہی۔ عبید کا موڈ بھی یکدم بدلا، کیونکہ ارسل تھا ہی ایسا۔ اچھا ویسے تجھے میری اماں بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک کام کر، جا خود اس سے شادی کر لے۔ عبید نے تو گویا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ارے یار نہیں نا، اسے تو میں نے دیکھا ہی بھابھی کی نظر سے ہے۔ سچی یار تیرے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، مان جانا۔ ارسل تو دوبارہ بیٹھتے ہوئے باقاعدہ منتوں پر اتر آیا۔ عبید نے ایک ہنسی اڑانے والا شریر قہقہہ لگایا اور اگلے ہی لمحے خونخوار نظر سے ارسل کو دبوچنے کو اٹھا۔ اٹھ دفع ہو جا یہاں سے، اور کل تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس سے پہلے کہ عبید اپنی جگہ سے اٹھتا، وہ خود بیچارہ دروازے سے سپیڈ لگا کر باہر نکل دوڑا تھا۔ عبید واپس اپنی جگہ گیا، چہرے پر سکات دینے والی ہنسی جگمگائی۔ اوئے سوچنا ضرور، میں شادی پر کرسیاں لگانے کو بھی تیار ہوں۔ وہ دوبارہ دروازے سے منہ نکال کر بولا اور غائب ہو گیا۔ اب کی بار عبید ملک اپنی پوری آب و تاب سے مسکرایا تھا۔ اف یہ طلسمی ہنسی نہ جانے کتنوں کو شکار کرنے والی تھی۔ گدھا کہیں کا، ہنستے ہوئے خود کلامی کیے وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا۔ مکمل یہ کیا حال بنا رکھا ہے کمرے کا، اور تم ابھی تک یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ ماہم کمرے میں آئیں تو ہر طرف کپڑوں اور کتابوں کا پھیلاؤ دیکھ کر سر پکڑ چکی تھیں۔ وہ اب خفا سے بیڈ پر نیند دراز ہوئی مکمل کو دیکھتے بولی تھیں، میرا موڈ نہیں۔ دوسری طرف جواب میں خاصی بیزاری تھی۔ یہ تمہارا موڈ آج کل چاہتا کیا ہے؟ روز ہی خراب ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اپنوں ماہم راستے میں پڑے کشن اٹھاتی ہوئی مکمل کے سامنے آتی سر پر پہنچ چکی تھیں۔ مکمل کی آئے دن بڑھتی بے دلی اور بیزارگی سے وہ تنگ آ رہی تھیں۔ نظریں اب منہ پھیلا کر بیٹھی مکمل پر تھیں۔ مسئلہ کوئی نہیں، مجھے روحی آپی یاد آ رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ ماہم کو اندازہ تھا کہ یہی وجہ ہوگی۔ اچھے سے جانتی تھی وہ اپنی انوکھی لاڈلی کو۔ کیوں ہم تمہارے دشمن ہیں کیا؟ کبھی اپنے سگے ماں باپ کو بھی اتنی اہمیت دے دیا کرو جتنی روحی کو دیتی ہو۔ اب وہ ہم سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ ماہم کو روحی کچھ خاص پسند نہیں تھی، جس کی وجہ مکمل کا روحی سے حد درجہ اٹیچ ہونا تھا۔ دوسرا، عورت اپنی اولاد کے معاملے میں شیئرنگ پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی، یہ فطری عمل ہے۔ وہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے مما، کیونکہ میں ان کی مکمل بھی ہوں اور ان کا ارتضیٰ بھی۔ مکمل کا جواب سن کر ماہم کچھ لمحے کو لاجواب ہوئی۔ ارتضیٰ کا ذکر تو اس بوجھل مکمل کو مزید روحان سا کر گیا تھا۔ لیکن ہمیں اگنور کر کے تم ہمیں کس چیز کی سزا دے رہی ہو؟ کیا یہی ہماری محبت کا صلہ ہے؟ اب کی بار ماہم اداسی لیے لاجواب سی ہوئی تھیں۔ یہاں آ کر ان کی بھی دلیلیں ہارنے لگتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ اور ڈیڈ بھی میرے لیے اہم ہو، لیکن مجھے روحی آپی کے پاس بھجوا دیں۔ بھلے کچھ دن ہی۔ مکمل باقاعدہ سیدھی ہو کر بےقراری سے ان کا ہاتھ پکڑے اداسی سی بولی تھی، میں اسے کہوں گی وہ یہاں آ جائے۔ تم وہاں جا کر اپنی پڑھائی کا مزید خرچ کرنا چاہتی ہو جس کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ ماہم یہ صاف گوئی سے بولیں تو مکمل کا اداس چہرہ مزید اداس سا ہوا۔ نو، آپ ان سے مت کہیے گا، وہ نہیں آئیں گی، وہ وہاں اپنا کام نہیں بند کر سکتی۔ مکمل رنجیدہ سا منہ بنائے کہہ کر اپنا فون اٹھائے باہر نکل گئی، اور ماہم ایک بار پھر اداس سی ہو گئیں۔ روحین توقیر ہمدانی مکمل کے والد سکندر ابراہیم کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ روحی کی شادی ایک بہت امیر گھرانے کے توقیر ہمدانی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پائے کی ڈاکٹر تھیں۔ خوشیاں بہت تھیں، مگر خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑا حادثہ بھی تھا۔ اللہ نے روحی کو ایک بیٹا ارتضیٰ ہمدانی دیا تھا۔ وہ ایک ہیپی فیملی تھی، مگر قسمت میں ان دونوں میاں بیوی کا بہت کم ساتھ تھا۔ ایک کار حادثے میں روحی اور توقیر کی گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی۔ اس وقت گاڑی میں وہ دونوں اور 3 سالہ ارتضیٰ بھی موجود تھا۔ اس خوفناک حادثے نے روحی کو تو بچا لیا، مگر اس سے توقیر کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کو بھی چھین لیا۔ روحی بمشکل بچ پائی تھی۔ گاڑی سے بس توقیر کی لاش ملی تھی، مگر ارتضیٰ کی باڈی یا اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا تھا۔ روحی اتنے بڑے حادثے سے مر ہی جاتی، مگر ارتضیٰ کی ڈیڈ باڈی نہ ملنے کے باعث اس کے زندہ ہونے کی ایک امید لیے وہ جینے کی طرف لوٹ آئی تھی۔ گاڑی کے ارد گرد اور آگے پیچھے کے علاقے سے بھی ارتضیٰ کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ روحی خالی ہو
گئی تھی، اسے زندگی کی طرف لوٹانا ناممکنات میں سے تھا۔ تب تک خود سکندر ابراہیم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اس حادثے کے 1 سال بعد ہی اللہ نے ماہم کی خالی گود بہت مدت بعد بھر دی تھی۔ خوبصورت روئی جیسی گلابی گالوں والی وہ بچی جس کا نام مکمل سکندر رکھ دیا گیا۔ سکندر نے وہ بچی اپنی روحی کی اجاڑ زندگی میں سویرا کرنے کے لیے اسے سونپ دی۔ روحی جیسے زندگی کی طرف لوٹ آئی، مگر مکمل کے بعد پروردگار نے ماہم اور سکندر کو پھر کوئی اولاد نہ دی۔ یوں مکمل نے ان تینوں کی محبت کے سائے میں بڑی ہوئی۔ اس کا ایک نہیں 2 مائیں تھیں۔ مکمل کے آ جانے کے بعد روحی کے اندر ارتضیٰ کو ڈھونڈنے کی شدت مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی ڈاکٹر تھی۔ روحی نے اپنی ساری توجہ محبت مکمل پر لٹا دی۔ خود مکمل روحی سے حد درجہ کلوز رہی تھی۔ بچپن کے کئی سال تو وہ مکمل روحی کے پاس رہی تھی۔ وہ اس کی دوست، ماں، بہن اور استاد سب تھیں۔ ماہم کا اس سب صورتحال سے راضی ہونا ممکن نہ تھا، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی روحی کو دے دی گئی تھی۔ ماہم کو یہی لگتا تھا کہ روحی نے اس سے مکمل چھین لی ہے۔ جب روحی کو اس بات کا علم ہوا کہ ماہم غمگین رہنے لگی ہے تو اس نے مکمل کو واپس بھیج دیا اور پھر اسے کم کم اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ روحی ایک سمجھدار عورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس بھی تھی۔ ارتضیٰ مکمل سے 4 سال بڑا تھا اور اب تو وہ بھی اگر زندہ ہے تو جوان ہو چکا تھا۔ روحی دن رات لگا کر آج بھی ارتضیٰ کی تلاش کی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ارتضیٰ نہ صرف روحی کی ریاضت تھا بلکہ اس روئی جیسی نازک بے چین روح والی مکمل کا عشق بھی تھا۔ بچپن سے وہ ارتضیٰ کا سنتی آئی تھی۔ اسے ارتضیٰ کے وجود اور اس کے روحی کے بیٹے ہونے کے ناطے سے محبت تھی۔ فی الوقت روحی کا ارتضیٰ مکمل ہی تھی۔ مکمل جب بھی روحی سے ارتضیٰ کی باتیں کیا کرتی تھی تو وہ بالکل لڑکے کا گیٹ اپ کرتی اور کہتی، میں مکمل ارتضیٰ ہوں۔ پھر تو روحی اپنی اس جان پر فدا ہو جایا کرتی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مکمل واقعی مکمل ارتضیٰ بن گئی۔ اس کے اندر کی یہ خواہش محبت بن گئی۔ قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان پاتے۔ روحی کی آج تک یہی خواہش تھی کہ اگر ارتضیٰ مل جائے تو وہ مکمل کو اپنی بہو بنائے گی۔ مکمل کے خواب جیسے عشق کی ایک یہ وجہ بھی تھی، بنا ارتضیٰ کو دیکھے وہ پگلی بس اس کی ہی تھی۔ کیا معلوم کہ اس حادثے کے دن ارتضیٰ بھی اسی حادثے میں مر گیا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس بچے کو کوئی بروقت مدد مل گئی ہو۔ کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جو بھی تھا، فی الوقت روحی کے لیے بھی اس دنیا میں سب سے خاص مکمل ہی تھی اور دوسری چیز ارتضیٰ کی تلاش۔ لو جی، آفس والے بھی آ گئے۔ چہکے نین نقش لیے بہت پیاری سی چنچل چہرے والی کے چہرے پر مسکان تھی۔ یہ مہرین ملک تھیں، عبید ملک کی والدہ اور دلاور ملک کی زوجہ محترمہ۔ مہرین نے مسکراتے ہوئے چاروں دلکش سے جوانوں کو جو کھانا لگوانے میں مصروف دکھائی دے رہے تھے، السلام علیکم سب کو، سب نے ہی مل کر اجتماعی طور پر کہا تو مہرین اور میمونہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ دلاور، جواد، حمزہ اور عبید چاروں ہی آ چکے تھے۔ عبید کے سوا سب مسکرا رہے تھے مگر وہ اینگری ینگ مین تھا، گھر کا سنجیدہ مخلوق۔ ویسے بھی وہ رات کا کھانا لیٹ کھاتا تھا، تبھی سیدھا اپنے کمرے کی طرف رخ کیے فوراً سے چلا گیا۔ کمال کی اترانے والی ہنسی، جسے مسکراہٹ بھی کہہ دیتی ہو کہ جناب ہنس کر ہمیں مان بخشیے، ہماری قسمت چمکائیے، مگر وہ ایسا خردبین تھا جو صرف کچھ لمحے کو اپنی خود پرستی سے الگ ہوتا تھا، ارسل کے لیے، اس کے بعد اپنی بیوٹی فل ماں کے لیے جسے وہ شہزادی سمجھتا تھا، ماں بھی ایسی جو اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ راز تھا حقیقت میں خود سے لڑتا ہوا ایک جنگجو، کئی طرح کی الجھنیں جو پالتا آیا تھا، باہر سے چٹان، اندر سے پور ہلکان۔ واہ بھئی، آج تو کمال کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہلکی سی اترائی وجاہت اور شاندار رودار آواز لیے کھانے کی خوشبو اندر تک اتارتے ہوئے یہ موصوف جواد ملک تھے، اس گھر کے بڑے صاحبزادے۔ تھوڑی خود پسندی یہاں بھی غالب تھی، البتہ عبید میاں پر ساری حدیں ختم ہوتی تھیں۔ کھانے کے شوقین تھے اور ویسے بھی اس گھر کی عورتیں باقاعدہ شیف جیسی خصوصیات کی مالک تھیں۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی صاحب، خوشبو بھی ایسی ظالم کے پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو اور پرجوش کر گئی ہے۔ اب کی بار دلاور اپنی ہنسمکھ طبیعت کے سنگ مسکرا کر بولے تھے، ہلکی سی شیو لیے، چمکتے دمکتے، اس گھر کے چھوٹے صاحبزادے، نیارے پیارے، اور جناب عبید ملک کے والد محترم، جو بالکل اس سے متضاد تھے، ذرا ابھی خود پرستی کا رنگ نہیں تھا۔
جان دینے والوں میں سے یاروں کے یار، اپنے چہرے پر مسکان رکھنے والے۔ ہاں ہاں، تو پھر دیر کیسی جناب، آ جائیے، کھانا بالکل ریڈی ہے، اب کی بار میمونہ بولی تھیں۔ گھر کی بڑی اور سمجھدار بہو، چہرے سے ہی بڑی اور سلجھی لگتی تھیں، آخر ہلکا سا روب بڑے ہونے کے ناطے آ جانا بھی فطری عمل ہے۔ حمزہ بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ یہ تھے محترم اس گھر کے دوسرے طاقتور اور توانا سے شہزادے، مگر مزاجی رنگ میں اپنے چچا دلاور سے میل کھاتے تھے۔ اور کچھ دیر تک دلاور اور جواد بھی فریش ہو کر آ چکے تھے۔ شروع کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، مہرین نے کھانا سرو کرتے ہوئے بہت نیازی مسکان لیے کہا۔ ویسے کیا بات ہے یہ اس قدر اہتمام، سب خیریت تو ہے نا؟ جواد صاحب تو باقاعدگی بریانی سے شروع کر چکے تھے۔ جی، آج ایک خوشی کی بات ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ پارٹی ہو جائے، اب کی بار میمونہ بولی تھیں۔ ہلکی سی شوخی بھی چہرے پر چھلک رہی تھی۔ ساتھ کرن اور حیا بھی اپنے اپنے سٹائل سے میز پر آ چکے تھے۔ کرن سے آنی حیا محترمہ آفت اور سعد صاحب زیادہ بڑی آفت۔ اس وقت صرف عبید ہی کی کمی تھی۔ خوشی کی بات، اب تو بچہ پارٹی بیک وقت بولی تھی۔ بھئی آج کرن بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، میمونہ نے مسکراتے ہوئے شرمیلی ہنسی ہنستی کرن کو دیکھ کر کہا تو اب تو سب کے چہرے کھل چکے تھے، خاص کر گھر کے سب سے چھوٹے اور موٹے سعد کا، وہ اس فیملی کا تھوڑا ہیلتھ والا بچہ تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھابھی، آپ کو بھی بھائی، اللہ ہماری کرن بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ دلاور مسکرا کر دعائیا انداز میں بولے تو سب نے بیک وقت آمین کہا۔ واہ واہ، وہ کرن آپی کی شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا نا؟ سعد کی پرجوشی دیکھ کر سب کے دانت باہر تھے۔ بھئی ویسے ماننا پڑے گا یہ شادی بیاہ کی باتیں ان خواتین سے اچھا کوئی نہیں ہینڈل کر سکتا۔ جواد اب کی بار تعریف میں مسکرائے تھے۔ یہ تعریف کرنا تو واقعی اہم فریضہ تھا، اور اگر جن کی تعریف کی جا رہی ہو ان میں بیگم بھی شامل ہو پھر تو کیا خوش مزاج اور کیا خود پرست، سب ہی ایک پرچم تلے آ جاتے ہیں۔ تو اور کیا بھائی صاحب، یہ کام تو عورتوں کے ہی کرنے والے ہیں۔ اب کی بار مہرین نے سب کو کباب سرو کرتے کہا تو وہ مکمل متفقہ انداز میں مسکرا دیے تھے۔ بہت مبارک ہو میری لاڈلی بہن، سدا خوش رہو۔ حمزہ اس گھر کا سب سے بڑا اور ذمہ دار ترین بچہ تھا۔ کرن اور وہ دونوں بہن بھائی سینئرز تھے۔ جہاں گھر میں پہلی پہلی شادی کی خبر کی خوشی ہر چہرے پر رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی، وہیں کرن کا چہرہ بھی اسی خوشی سے گلنار تھا۔ جواد ملک اور دلاور ملک ماں باپ حیات نہ تھے، دونوں ہی کامیاب بزنس مین تھے۔ نہ عزت کی کمی تھی نہ ہی پیسے کی، ایک ہی کامیاب کنسٹرکشن بزنس رن کر رہے تھے، جس کی ایک وجہ بھائیوں کے بیچ کا اتفاق تھا۔ جواد ملک تیکھے مگر کہنے کو تحمل مزاج جن کی زوجہ میمونہ ملک تھیں۔ اللہ نے ان دونوں کو 3 بچوں سے نوازا تھا، حمزہ، کرن اور حیا۔ حمزہ اور کرن سب سے بڑے تھے اور 1 سال کا فرق لیے تھے، جبکہ حیا کرن سے بھی 3 سال چھوٹی تھی۔ دلاور ملک جن کی زوجہ مہرین ملک تھیں، اللہ نے ان کو 2 بچوں سے نوازا تھا، عبید ملک اور سعد ملک۔ جہاں عبید اینگری ینگ جینٹل مین، وہیں سعد شرارتی ہنس مکھ اور گولو مولو بچہ تھا۔ دونوں کے بیچ 7-8 سال کا فرق تھا۔ حمزہ اور عبید اپنی اپنی انجینئرنگ مکمل کر کے اب اپنے ہی بزنس سے وابستہ تھے۔ کرن بھی ایم اے کر چکی تھی، جس کی اب شادی طے ہو گئی تھی۔ حیا کی یونیورسٹی ابھی ختم ہوئی تھی، جبکہ سعد کا ابھی کالج شروع ہوا تھا، وہ فرسٹ ایئر میں تھا۔ ایک مکمل ہیپی فیملی، جہاں سب کے دکھ اور خوشیاں سانجھی سی تھیں۔ اور یہاں پر قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔